رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد أنه قال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. حضرات نے سید الشہداء 40 کو جب عاشور کی مصیبت ایک مرتبہ پھر تازہ ہوئی اور بے گور و کفن جنازے کو جو بہن کربلا کے میدان میں چھوڑ کے گئی تھی، اسے پہلی بار اپنے بھیا کی قبر کو دیکھنے کا موقع ملا. اس حادثے کی یاد منانے کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں. میں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک ارشاد کو جو آپ نے غم سید الشہداء سے متعلق ایک پیشین گوئی کے طور پر آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے. حضور نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین. حسین کی شہادت اور ان کے قتل سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی اور ایک ایسی آگ لگے گی لا تبرد ابدا، جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے. یہ تا قیامت عزاداری کے باقی رہنے کی پیغمبر کی طرف سے پیشین گوئی بھی ہے اور ان کی زبان سے اللہ کی طرف سے کیا ہوا وعدہ بھی ہے، جس کی خبر دی جا رہی ہے. مالک نے ہماری ہدایت کے لیے جو انتظام کیا اس میں ایک اس کی کتاب اور ایک پیغمبر گرامی کی ذات گرامی اور ان کے اہل بیت، ان سے وابستگی، دونوں سے وابستگی.
جو ہمیں نظام ہدایت ملا ہے اس میں ہم کو باقی رکھنے کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمیں نسلوں میں دین کو منتقل کرنے کے لیے اور اس مذہب کی بقا کے لیے کچھ ہدایات ملے ہیں۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے سے مل کے بیٹھیں اور بیٹھ کے محمد و آل محمد علیہ السلام کی بات کریں۔ اگر معصومین علیہ السلام کی ہدایات پہ آپ روشنی نگاہ ڈالیں گے تو ان میں ایک پہلو آپ کو ملے گا جو مختلف لفظوں میں ہے۔ کبھی امام نے پوچھا اتزاورون، کیا ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہو؟ اتجلسون، کیا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ پھر اس کے بعد جب کہا ہاں ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے بھی ہیں، تو اس کے اگلا سوال کیا، کہیں روایت میں ہے اتتحدثون، بیٹھتے ہو تو ہماری بات کرتے ہو؟ تتذکرون یا تذکرون، بیٹھتے ہو تو ہمارا ذکر اور ہماری یاد کرتے ہو؟ تو یہ ہماری بقا کا ایک انتظام ہے جس کے دو حصے ہیں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک آپس میں ملنا ہے۔ اس ملک میں یہ بھی ایک مسئلہ دھیرے دھیرے مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ انسان وقت کی کمی کا عذر کر کے ہماری ایک دوسرے سے ملاقاتیں گھٹتی چلی جا رہی ہیں، اور ملاقاتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا ملنے سے کیا فائدہ، جتنی دیر بیٹھیں گے کسی کی برائی ہوگی، کسی کی غیبت ہوگی۔ مگر یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ملنا بھی، اور ملنے پہ کیا کرنا ہے وہ خانہ معصوم نے خالی نہیں چھوڑا ہے، کہا ملو، بیٹھو اور ہماری بات کرو، ہمارے تذکرے کرو، ہمیں یاد کرو، ہماری باتوں کو دہراؤ۔ اور اس کے بعد روایت کا فقرہ ہے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا فقرہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب ان کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کی بات بھی کرتے ہیں، تو پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اس ملنے میں اور تمہارے اس بیٹھنے میں اور ہماری بات کرنے میں ہمارے امر کی زندگی ہے۔ تم جو ملو گے تو ہمارا کام، ہمارا امر جو ہم کرنے آئے تھے، جو لے کے بارگاہ الہی سے ہم تم تک پہنچانے آئے تھے، وہی دین، وہی مذہب، وہی نظام زندگی، اس میں ہمارے امر کی زندگی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے تمہارے درمیان۔ اس کے بعد امام نے دعا کی، پہلے یہ کہا کہ مجھے پسند ہے تمہاری ایسی نشستیں، یہ مجلس، حتیٰ کہ لفظ آیا فَإِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسُ أُحِبُّهَا، وہ تمہاری نشستیں، عربی میں نشست کو، بیٹھنے کو، ساتھ مل کے بیٹھنے ہی کو مجلس کہتے ہیں۔ اتفاق سے ہمارے بزرگوں نے اس اجتماع کو جو ان کی ذات سے مخصوص ہو گیا ان کے تذکروں سے، اس کو ہم نے اپنی زبان میں بھی مجلس کہنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا اِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسُ أُحِبُّهَا، مجھے یہ مجلسیں پسند ہیں جہاں ہماری بات ہو، ہمارے تذکرے ہوں، ہمارا پیغام بتایا جائے، ہمیں یاد کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سے ہمارے امر کی زندگی ہے، اور دعا کی کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں۔ میں نے اصل میں یہ روایت آپ کی خدمت میں، ہم اس وقت مجلس میں جمع ہوئے ہیں، بڑا اجتماع ہے، عاشور کے بعد 40 میں ہم سب سے زیادہ جمع ہوتے ہیں، خاص اوقات میں ہم زیادہ جمع ہوتے ہیں، باقی مجلسوں میں کم شرکت ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے تو مجلسوں کی شرکت تک رہ جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی معصوم کہتے ہیں صرف یہ مجلسیں نہیں، ان میں تو شرکت ہونا ہی ہونا ہے تمہاری، اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں جو ہم ذاتی ملاقاتیں کریں اس کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان آنا جانا رکھو، اسے ختم نہ کرو، اسے زندگی کی ایک ضرورت قرار دو، اور جب آنا جانا کرو
تو سوچ کے جاؤ کہ ہمیں وہاں ذکر معصوم کرنا ہے، وہاں ہمیں ان کے تذکرے کرنا ہے، ان کی بات کرنا ہے۔ تو ایک اہتمام کیا ہے، وقت تھوڑا سے اس میں مجھے جو بات عرض کرنا ہے جلدی سے عرض کر لوں کہ ایک اہتمام معصومین نے اس کا کیا ہے کہ ان کی بات ہم کیا کریں اور اس کے لیے ہم ملا کریں اور مل کے بیٹھا کریں۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں، گھروں میں آنا، کانفرنسیں کرنا، سیمینار کرنا، مجلس کرنا، مگر اس میں ایک چیز ایک جملے کے سہارے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان جگہوں میں جہاں جہاں ہم جمع ہو رہے ہیں، وہاں جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، چاہے وہ کانفرنس ہو، چاہے وہ سیمینار ہو، چاہے ہماری ذاتی ملاقاتیں ہوں، ان میں اور یہ جس اجتماع کو ہم مجلس کے نام سے کرتے ہیں، ان دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ کانفرنسوں میں، سیمینار میں، اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے اجتماع کے ہیں، ان سب میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ کو ان سے جوڑتی ہیں، علم ملتا ہے، معرفت ملتی ہے، ان کے بارے میں جانکاری ملتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مذہب نے ہمیں صرف ان سے اپنے دماغ کو جوڑنے کے لیے نہیں کہا ہے، ہمیں اپنا دماغ بھی ان سے جوڑ کے رکھنا ہے جس کا نام ہے علم و معرفت، اور ہمیں اپنا دل بھی ان سے جوڑ کے رکھنا ہے جس کا نام ہے حب اہل بیت۔ ان کی معرفت بھی ضروری ہے، ان سے محبت بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارے باقی اجتماع، چاہے وہ کانفرنس ہوں، چاہے وہ سیمینار ہوں اور چاہے دوسرے طریقے ہوں، وہ ہم کو ان کی معرفت تک پہنچاتے ہیں، مگر یہ مجلس عزا ان کی معرفت بھی دیتی ہے، ان کی محبت بھی دیتی ہے۔ لہذا اس کیفیت کو باقی رہنا چاہیے جو مجلس کی صورتحال ہے، جو مجلس کی کیفیت ہے، جہاں فرش عزا بچھا ہوا ہے، جہاں عزادار حسین پر یا مظلومین پر گریہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اس کیفیت کو ہمارے درمیان باقی رہنا چاہیے۔ مظلوم بہت گزرے تاریخ میں اور مصائب بہت گزرے تاریخ میں، لیکن اللہ نے دو اہتمام میں عرض کر رہا ہوں، ایک بات کہی میں نے کہ ان سب کے تذکرے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ سارے اہل بیت کا ذکر ہو، ہم بیٹھیں اور ان کی بات کریں، اور ان کے ذکر کی قیمت میں جلدی سے ایک چھوٹے سے واقعے کے سہارے ساری بزنس کمیونٹی ہے اس سے زیادہ مربوط ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک مومن تھے، حماد سمندی یا ابو حماد سمندی، روایت پڑھے تھوڑا طویل عرصہ ہو گیا، مجھے نام میں شبہ ہو رہا، ابو حماد یا حماد، بزنس کرتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ۔ آج کا زمانہ نہیں، چھٹے امام کا دور۔ آج آپ گھر پہ آفس میں بیٹھے ہوئے، ایک کلک پر گھر بھی بیٹھے ہیں، آفس بھی نہیں جاتے، ایک کلک پر مال ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن وہ دور کون سا ہے جب مال امپورٹ ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں مال خریدیں دھیرے دھیرے، پھر اسے جمع کریں، پھر اونٹوں پہ لادیں، پھر قافلہ لے کے جائیں، پھر اس میں جہاں جائیں آپ وہاں رکیں، وہاں وہ مال بیچیں، پھر وہاں کا وہ مال جو آپ کے علاقے میں نہیں ملتا وہ خریدیں، پھر لے کے آئیں۔ تو جناب ابو حماد کو بزنس کے سلسلے میں ان ملکوں میں جانا پڑتا تھا جہاں اس وقت اسلام نہیں پہنچا تھا، مسلم آبادی نہیں تھی، غیر مسلموں کی آبادی تھی، اور وہ بزنس کے لیے وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کے ان کو قیام کرنا پڑتا تھا اور رکنا پڑتا تھا مہینوں۔ تو ان سے کسی نے کہا، ظاہر ہے کہ اگر کوئی اتنے دن تک کہیں رہ رہا، اتنے دن کیا، یہ تو ایک سیکنڈ کی بات ہے موت۔ کہا تم اتنے دن رہتے ہو وہاں مہینوں، اگر تمہیں وہیں موت آ گئی تو وہیں انہی قبرستانوں میں دفن کیے جاؤ گے۔ یہ حکم بشریت ہے کہ مسلم کو غیر مسلم قبروں کے درمیان نہیں دفن کیا جا سکتا، وہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی مصلحتیں کیا ہیں۔ لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ تم وہاں دفن ہوگے تو جب قیامت آئے گی اور حشر ہوگا تو تم انہی کفار کے درمیان محشور کیے جاؤ گے اور تمہارا وہی حشر ہوگا۔ بول چال کی زبان میں تمہارا وہی حشر ہوگا جو ان کا حشر ہوگا۔ اردو میں حشر کہتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا، حشر سے شاید سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا حال ہوگا جب ان کے بیچ میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو ایک محاورہ ہمارا ہے نا کہ گیہوں کے بیچ میں گھن بھی پستا ہے، آپ نہ گیہوں جانے نہ گھن۔
وہ گھن جو گیہوں میں کیڑا لگتا ہے کہ بھیا جب گیہوں چکی میں جائے گا، یہ والی چکی تو میرے بچپن میں دیکھی اس لیے میں نے ہاتھ چلا دیا، آپ تو چکی بھی نہیں جانتے ہوں گے، نہ یہ والی نہ وہ والی، خالی سپر مارکیٹ جانتے، پیکٹ جانتے ہیں۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، اور یہ مذہب میں بھی ہے کہ اگر برائیوں کے درمیان رہو گے اور سکوت اختیار کر کے رہو گے تو جب برائیاں کرنے والوں پہ عذاب آئے گا تو تم سکوت اختیار کرنے والے بھی اس سے بچنے والے نہیں ہو۔ اسی لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ میں ایک منٹ پہ گھڑی دیکھ رہا ہوں تاکہ جلدی سے بات کو کہہ لوں اور کچھ دیر مصائب بھی پڑھ سکوں۔ تو حماد سمدی گھبرائے کہ مجھے بھی اسی حشر ہوگا تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھبرا کے امام کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا مولا میری صورتحال یہ ہے، میں بزنس کرتا ہوں، مہینوں مجھے کفار کے ممالک میں رہنا پڑتا ہے، اور لوگوں نے کہا اگر وہیں دفن ہو جاؤ گے تو انہی کے ساتھ محشور ہو گئے، کیا کروں؟ تو بجائے فوراً ہاں یا نہیں کے امام نے ان سے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ جب ان ملکوں میں تم جاتے ہو تو وہاں ہماری بات کر سکتے ہو، ہمارے تذکرے کر سکتے ہو، ہمارے باتوں کو بیان کر سکتے ہو؟ تو ان کا ہاں مولا وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں، ہم آپ کی باتیں بتا سکتے ہیں، لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کے تذکرے کر سکتے ہیں۔ اور امام نے کہا جہاں تم رہتے ہو، اب یہ رہنے والے تو وہی بنی امیہ یا بنی عباس کی حکومت کا کوئی زمانہ ہے، چھٹے امام نے دونوں دور دیکھے ہیں، تو کہا جہاں رہتے ہو، کہا مولا وہاں کے حالات معلوم ہے، آپ کی بات کرنے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے سننے والا کون ہے، آپ کے تذکرے یہاں کرنا بڑا مشکل ہے، آپ کی بات یہاں تک پہنچانا، یہاں لوگوں تک پہنچانا بڑا مشکل ہے، وہاں آسان ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ایک انسان ہوتا ہے، ایک انسان، امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایک انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو جو کسی ایک خاص ہادی کی راہ پہ چلے۔ امت انبیاء ہوتی ہے، جیسے ہم آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جناب ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے، ان کے اکیلے وجود کو ایک امت کی طرح قرار دیا گیا، مالک نے قرار دیا۔ اب اس کے بعد سنیے، اس لفظ کو سمجھ لیا آپ نے، کہا کہ اے حماد سمندی تم جو ان ملکوں میں رہتے ہو، اگر وہاں ہماری بات کرتے ہو، ہمارے تذکرے کرتے ہو، ہماری بات لوگوں تک پہنچاتے ہو، تو سنو اگر اس عالم میں تمہاری موت آ گئی تو تم محشور ہوگے، تو ان غیر مسلم کے ساتھ محشور نہیں ہوگے، تمہیں ایک اکیلے کو اللہ امت بنا کے اٹھائے گا۔ یعنی میرے عزیزو، جو ایک پوری امت مل کے جتنے اچھے کام کر سکتی ہے، آپ اگر اپنی سطح پر ان ملکوں میں جہاں ہم آپ روزی کے لیے آ کے رہ رہے ہیں، اپنی سطح پر محمد و آل محمد کے تذکروں کو پھیلاتے رہیں تو انشاءاللہ ایک ایک فرد ایک ایک امت کی قیمت حاصل کر لے گا۔ یہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا ایک فلسفہ ہے، سب کو یاد کرو، مگر اس میں ذکر حسین کی خصوصیت سے اللہ نے اہتمام کیا۔ میں وقت بالکل نہیں، اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ بس آپ کی یادداشت میں جو چیزیں ہیں انہی کو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ یہ بتائیے، یاد کرنے کو معصومین کو دیا گیا ہے، سب کو یاد کرو، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے رنج میں رنجیدہ ہونا، یہ مومن کی علامت ہے، حب کی محبت کی پہچان ہے، یہ رسمیں نہیں ہیں۔ البتہ اس کے طریقے بھی وہی ہونا چاہیے جو مذہب کے دائرے میں ہو۔ ہم خوشی میں خوش ہوں اور معاذ اللہ ہم ڈانس کرنے لگے، یہ نہیں، وہ طریقے جو اس کیفیت کو ظاہر کریں اور مذہب کے دائرے میں ہوں۔ غمزدہ ہونے کی صورت میں بھی ہم ہر کام کو ان کا غم نہیں بنا سکتے۔ غمزدہ ہونے کی صورت میں میں جملوں میں بات کہہ رہا ہوں، عزاداری وہی کام کہلائے گا کہ جس کو بغیر حسین کے نام کے بھی اگر کوئی کرے اور وہ کام کرتے ہوئے کوئی دیکھے تو سمجھے کہ یہ غمزدہ ہے، کسی مصیبت کا شکار ہوا ہے۔ تو بنام عزائے حسین وہی کام کیے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کے لگے کہ یہ عزادار ہے اور وہ قانون شریعت کے دائرے میں بھی ہوں۔ بنام عزائے حسین اپنا گلا نہیں کاٹ سکتے،
بنام اعضائے حسین شریعت کے دائرے میں رہنا ہوگا. بنام اعضائے حسین ایسے کام نہیں کر سکتے کہ جن کو کرتے دیکھ کے کوئی سمجھے ہی نہ کہ یہ مصیبت زدہ ہے. بھائی مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آنکھوں کے آنسو سے پتہ چلتا ہے, گریے سے پتہ چلتا ہے, سر و سینے کے پیٹنے سے پتہ چلتا ہے, لباس کی بے چینی سے, بے ترتیبی سے, بد سلیقگی سے پتہ چلتا ہے. آستینیں کھلی ہیں, بٹن نہیں بند ہیں, بے کیفی بدن پہ طاری ہے, اس سے غمزدہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو جو کام غمزدہ ہونے کو بتائیں وہی جزو عزاداری بن سکتے ہیں. ہر چیز ہمارے لے آنے سے عزاداری کا حصہ بننے والی نہیں ہے. میں نے بات آئی آپ سے کہہ دی. ایک اہم بات ہے جس پر غور ہم کو کرنا ہوگا کہ روز عزاداری میں ہر چیز کوئی چیز اس طرح نہ بڑھائی جائے کہ جسے دیکھ کے یہ نہ لگے کہ عزا کا حصہ ہے, عزاداری کا حصہ ہے. جو عام انسان جو نہ جانتا ہو یہ حسینی ہے, وہ بھی دیکھے تو سمجھے کوئی مصیبت ان پہ پڑی ہے, وہ چیزیں عزاداری بننے والی. تو بہرحال ایک تذکرہ ہے عام اور ایک تذکرہ خصوصیت سے حسین کے لیے. سب کو یاد کرو مگر حسین کو یاد کرنے کا, باقی ائمہ کو یاد کرنے کے لیے کہا بیٹھو یاد کرو, ملو تو یاد کرو. آدمی کبھی کبھی کرے گا. ولادت میں یاد کرو, وفات شہادتوں پہ یاد کرو, یہ بھی کبھی کبھی ہوگا. لیکن حسین کو یاد کرنے کا حکم کتنا زیادہ ہے. ہماری زندگی کی ضرورتوں میں سے کچھ ضرورتیں وہ ہیں جن کا ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں, اور کچھ ضرورتیں وہ ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور بار بار استعمال کرتے ہیں. جس نعمت کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں جی سکتے, تھوڑی دیر سے زیادہ زندگی نہیں کر سکتے, اس نعمت کا نام ہوا ہے. جس نعمت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ان نعمتوں میں ایک نعمت کا نام کھانا ہے. جن نعمتوں میں کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ان میں سے ایک نعمت کا نام پانی ہے. مگر یہ ساری نعمتیں, ان کی ضرورت انسان کو یکساں نہیں پڑتی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یاد حسین کو ہماری زندگی سے کیسے جوڑا ہے. کہا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کو یاد کرو. ہم اسے صرف ایک مصیبت کے تذکرے پہ طور پر محسوس کر لیتے ہیں, لیکن ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری بقا اور حفاظت کے لیے یہ پہلو رکھا گیا. کتنی مرتبہ آدمی پانی پیے گا, دن میں کتنی مرتبہ پانی پیے گا اور کتنی مرتبہ یاد کرے گا. ان کی یاد کو ہماری زندگی سے جوڑا گیا ہے. اگر ان کی یاد ہماری زندگیوں میں باقی رہے گی تو انہوں نے جو قربانی دی تھی اس قربانی کے اغراض بھی ہمارے سامنے رہیں گے. حسین نے قربانی دے کے کیا کیا بچایا تھا. یزید نے حکومت کے پہلے سال میں مکے حسین کو شہید کیا, دوسرے سال میں مدینے پہ حملہ کیا, مسجد النبی کو تاراج کیا, ہسٹری آپ کے سامنے ہے. تیسرے سال میں مکہ معظمہ پہ حملہ کر کے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا. تو اگر آپ غور کریں گے تو یزید حسین کا دشمن نہیں ہے. صرف مدینہ اس شہر کا نام ہے جو نبوت کی پہچان ہے, اور مکہ توحید کی علامت ہے. مکے سے توحید کا تصور فوراً پہلے دماغ میں آتا ہے خانہ کعبہ کی بنیاد پر, اور مدینہ منورہ سے رسالت و امامت دماغ میں آتی ہے. تو شہر مدینہ شناخت ہے, پہچان ہے, علامت ہے نبوت کی, اور مکہ علامت ہے توحید کی. حسین نمائندے ہیں امامت کے, امام ہیں. یزید نے صرف حسین کو شہید نہیں کیا, مدینے پہ بھی حملہ کیا, مکے پہ بھی حملہ کیا. اس کا مطلب یزید حسین کا دشمن نہیں ہے. یزید اصل میں نبوت و توحید کا دشمن ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ جب تک حسین ہیں اس وقت تک نہ نبوت کو ختم کیا جا سکتا ہے, نہ عقیدہ توحید کو مٹایا جا سکتا ہے. یاد حسین, عزاداری حسین کے اتنے اہتمام کے پیچھے شاید یہی الہی مقصد ہے کہ کل جیسے حسین نے دین کی ان بنیادوں کو بچایا, قرآن کی عظمت کو بچایا, کعبے کے احترام کو بچایا, سجدوں کو بچایا, قیام و قعود و رکوع کو بچایا,
عدل و انصاف کی حفاظت کی، ظلم کا مقابلہ کیا، ویسے ہی یہ حسین کی یاد تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کرے گی کہ توحید تمہارے ذہنوں میں مضبوط ہوگی، عقیدہ رسالت و امامت تمہارے دل و دماغ پہ قبضہ کرے گا، تمہارے سر سجدے میں جھکیں گے، تمہارے ہاتھ قربانیوں کے لیے اٹھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جو کل حسین کی شہادت کا مقصد تھا، وہی آج حسین کی آزاداری کا نتیجہ بننا چاہیے۔ بس میں نے اتنا وقت لیا آپ کی خدمت میں بات کہنے کے لیے کہ یہ مجلسیں، یہ آزاداری خالی اپنے دل کے سکون کا ذریعہ نہ بنے، خالی ایک مذہبی رسم کے طور پر ادا نہ ہوں، بلکہ مقصد حسینی پہ نگاہ رہے، اور وہ مقصد حسینی تھا دین کی حفاظت کا۔ حسین کہہ رہے تھے الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، تم دیکھتے نہیں ہو دنیا کے حالات کیا ہو گئے ہیں، حق پہ عمل نہیں کیا جاتا، باطل سے بچا نہیں جاتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان حالات میں بے چین ہو کے کوئی مومن موت کی تمنا کرے تو اس کے وہ تمنا کرنے میں برحق ہوگا۔ حسین نکلے تو کیا کہا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو عزاداری کا خصوصی اہتمام، حسین کی عزاداری کا خصوصی اہتمام اسی لیے ہے تاکہ جو کام کل حسین کی شہادتوں نے کیا تھا وہی کام آج یہ عزاداری کرے۔ میرے عزیزو، آج 40 کا دن ہے، تھوڑا سے اپنے آقا پہ رونے کا لیے دل بے چین ہے، اس لیے رو لیں۔ ابھی ہم نے مصائب کے تذکروں میں سنا کہ حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے، قید خانے میں بیویاں حسین پر ماتم کرتی تو ہیں، مگر سختیاں اور پابندیاں بھی جاری ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب ایک مرتبہ دربار یزید سے کسی کو بھیج کے امام کو بلوایا گیا۔ سید سجاد کو یزید نے بلایا ہے، یہ پیغام پہنچا، ابھی قیدی ہیں، اس قیدی کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ میرے عزیزو، میری شہزادی زینب کبریٰ کی بے چینی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب حسین مدینے میں بلائے گئے تھے، جب حسین کو مدینے میں دربار میں بلایا گیا تھا، بنی ہاشم ساتھ گئے تھے، عباس ساتھ تھے، اکبر ساتھ تھے، جوانان بنی ہاشم ساتھ تھے، مسلح تھے، تلواریں ساتھ تھیں، مگر اس سارے اہتمام کے باوجود جو کر کے حسین گئے تھے، زینب کبریٰ گھر کے دروازے پہ کھڑی بھیا کا انتظار کر رہی تھیں، میرے بھائی کی خیر ہو، میرے بھائی کی خیر ہو۔ سوچئے جس زینب نے یہ کیفیت دیکھی ہے اور وہاں اتنی بے چینی ہے، تو یہ کربلا میں جن مناظر کو دیکھتی ہوئی زینب کوفے پہنچی ہیں، اب زینب کتنی بے چین ہیں۔ یہ بے چین نگاہیں اپنے بھیا کی اکلوتی یادگار کے انتظار میں درے زندان پہ لگی ہوئی ہیں، راہ پہ نگاہیں ہیں، میرا لال صحیح سلامت واپس آ جائے، میرا بھیا صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اس سے پہلے ان بے چین نگاہوں نے کیا کیا منظر دیکھے ہیں۔ جب عاشور میں حسین ڈھونڈے نہیں مل رہے تھے، ڈھونڈتی ہوئی تڑپ کے ٹیلے پہ پہنچی تھیں، بے چین نگاہوں نے بھائی کو دیکھا تھا کیسے سد مصر ہے ظالم، تلوار لے کے آگے بڑھ رہا ہے، وہیں سے تڑپ کی آواز دی تھی میرا بھیا ذبح ہو، تم تماشا دیکھو۔ حسین نے پوری بدن کی طاقت لگا کے اشارہ کیا چلی جاؤ خیمے میں۔ اب زینب خیمے میں آ گئی، اب خبر نہیں بھیا کی، پھر بھی بے چین نگاہیں دروازے پہ لگی ہیں، شاید میرا بھیا واپس آ جائے، شاید میرا بھیا واپس آ جائے۔ ایک مرتبہ جو سواری کی آواز آئی، زینب سے پہلے نجنی سکینہ پہنچ گئی، پردہ ہٹا تو سامنے زخمی گھوڑا ہے،
بدن خون میں ڈوبا ہوا ہے. حسین نہیں آئے. زینب کی بے چین نگاہوں نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ میرا بھیا واپس نہیں آیا. اب وہی یادگار ایک بچی ہے جو دربار میں گیا ہے. بے چین زینب انتظار کر رہی ہیں میرے لال کی خیر ہو. تھوڑی دیر کے بعد سید سجاد تشریف لائے. پھپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا. یزید نے ہم سے کہا چاہے ہم یہاں رہیں چاہے مدینے جائیں. کہا بیٹا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا پھپھی اماں ہم نے کہا کہ ہم اپنی پھوپھی سے دریافت کریں گے، جو حکم ان کا ہوگا وہ کیا جائے گا. کہا بیٹا ہم یہاں تو نہیں رہیں گے، ہم مدینے جائیں گے، مگر یزید سے کہے کہ ہمیں آزاد کر دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو مدینے جانے سے پہلے ہم حسین پر بیٹھ کے رونا چاہتے ہیں. ابھی تک گریا کرتی تھی، بہن روتی ہے تو تالیانے کھاتی ہے، بیٹی فریاد کرتی ہے تو تالیانے کھاتی ہے، کوئی ماں 6 مہینے کے بچے کو یاد کر کے تڑپتی ہے تو تالیانے کھاتی ہے. کہ ایک گھر مل جائے جس میں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں، اور ہو سکے تو جو لوٹ کا سامان ہے وہ مل جائے. جس کو سامان ملا، گھر خالی ہوا، اس میں سے وہ مسند جو سید سجاد کے نیچے سے کھینچی گئی تھی مل گئی، اسے بچھایا، بازو پکڑ کے بیٹے کو بٹھایا. کہا میرے لخت جگر، میرے بھیا کی نشانی، ارے جب سے تمہارا باپ مارا گیا ہم تمہیں پرسا نہ دے سکے، ہم تمہیں پرسا نہ دے سکے، بیٹھو تاکہ ہم تمہارے بابا کا پرسا دے دیں. گریہ و شیمن شروع ہوا، بیویوں نے ایک دوسرے کو پرسا دینا شروع کیا. بعض تذکروں کے مطابق مصیبت سرحائے شہداء بھی یزید نے بھیج دیے. ایک ایک بی بی ایک ایک وارث کے سر کو لے کے فریاد کر رہی ہے، مگر 2 جوانوں کے سر زمین پر رکھے ہیں، کوئی رونے والا ادھر نہیں آیا. شام کی عورتوں نے سمجھا، گفتگو شروع کی، لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں، ورنہ ایسے نونہالوں پہ کیسے نہ گریا کرتی. زینب کے کانوں میں آواز گئی، ارے یہ نہیں کہو ان کی ماں زندہ ہے یا ان محمد کی ماں زینب زندہ ہے، مگر میں ماتم تو اپنے بھیا کا کروں گی. اجرکم علی اللہ. پرسا دیا، قافلہ ادھر شام سے روانہ ہوا، ادھر ایک اور چھوٹا سے قافلہ کوفے سے نکلا کربلا کے لیے. حسین کے چاہنے والے، اللہ ان کے نانا کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کوفے پہنچے. عطیہ کوفی کو ساتھ لیا، کہا مجھے لے کے کربلا چلو. کربلا آئے، کہا فرات کے کنارے لے چلو. فرات تک پہنچے، کہا مجھے فرات کے پانی تک پہنچاؤ. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی نے جب عبداللہ کے پیروں کو چھوا تو شاید آواز دی ہو، سوچا ہو، فریاد کی ہو، ارے یہی وہ فرات تھی جو موجیں مارتی رہی اور میرا آقا پیاسا شہید ہو گیا. اسی پانی کے لیے عباس کے بازو کٹے. اجرکم علی اللہ. جابر ابن عبداللہ انصاری نے غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا. عطیہ سے کہا کوئی خوشبو ہے دو، وہ لگائی جیسے دوست سے ملنے دوست جاتا ہے تیاری کی. کہا مجھے بازو پکڑ کے لے چلو. عطیہ کہتے ہیں لباس تو پہنا مگر جوتیاں نہیں پہنی، نالین نہیں پہنے، ننگے پیر زمین کربلا پہ چلے. لے کے چل رہے ہیں عطیہ کوفی کا قبر کی طرف لے کے چلو. ایک مرتبہ عطیہ نے کچھ محسوس کیا، محسوس یہ کیا کہ جابر چل تو رہے ہیں مگر زمین پہ ایسے چل رہے ہیں جیسے پیر بچا بچا کے رکھ رہے ہوں. آپ کو تجربہ ہوگا، اگر تبرک ادھر ادھر زمین پر گر جائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یا اگر خدا نخواستہ کوئی پرانی دعا کی کتاب یا قرآن کے ٹکڑے متبرک ہو جائیں تو ہم احترام میں پیر بچا بچا کے رکھتے ہیں. اسی طرح سے جابر چل رہے تھے. عطیہ نے کہا پیروں میں کچھ تکلیف ہے، کیوں نالین نہیں پہن لیتے؟ جب تکلیف ہے پیر بچا بچا کے کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا نہیں یہ بات نہیں، تمہیں پتہ نہیں عطیہ اس کربلا میں کس کا خون بہا ہے. کہیں عباس کے بازو کٹے ہیں، کہیں علی اکبر کے کلیجے
مجھے پہ برچھی لگی ہے، کہیں قاسم کا جسم پامال ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم اس زمین کربلا پہ کہاں کس کا خون ہے، اس لیے سہم سہم کے زمین پہ قدم رکھ رہا ہوں، لے کے پہنچے گا مجھے قبر تک پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ قبر پہ ہاتھ رکھا اور آواز دی، یا حسین یا حسین یا حسین، اور اس کے بعد ایک مرتبہ نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ ارے اس دوست کو کیا ہو گیا کہ اسے اس کا دوست پکار رہا ہے اور دوست جواب نہیں دیتا، پھر خود ہی جواب دیا۔ ارے کیسے جواب دے میرا دوست جس کا سر کاٹ کے دھڑ کو کربلا کے میدان میں چھوڑا گیا اور سر کو کوفہ و شام کے دیاروں میں پھرایا گیا۔ عبداللہ نوحہ پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، ہٹو ہٹو حسین کی بہن آ گئی۔ زینب نے خود کو قبر پہ گرایا، بھیا اتنے دنوں کے بعد ملے ہو بھیا، تمہارے جانے کے بعد سر سے ردا چھینی، بازوؤں میں رسن بدی، پشت پہ تالیانے لگے بھیا۔ سید سجاد کو بھی پہلا چاہنے والا ملا ہے، جابر ابن عبداللہ کے گلے سے لگ گئے، فریاد کی جابر یہیں ہمارے گلے کاٹے گئے، جابر یہیں ہمارے خیمے لوٹے گئے، جابر یہیں ہماری پھپھیوں اور بہنوں کے سر سے چادریں چھین کے دیار دیار پھرایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا۔